اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت نذر اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ صلوات بھیجئے محمد علی محمد پر بس گفتگو ہو رہی ہے اس گھر کے بارے میں جس گھر کی طرف پروردگار عالم بھیج رہا ہے کہ اگر اللہ کے نور کی تلاش ہے یا اللہ کے دین کی تلاش ہے یا حق کی تلاش ہے تو اس گھر کی طرف جاؤ یا ان گھروں کی طرف جاؤ. اس پہ 3-4 دن سے ہماری بات آپ سے چل رہی ہے. نہج البلاغہ بھی کہیں کہیں آپ کے سامنے نقل کرتے چلے جاتے ہیں اور تاریخ کے حوالے سے بھی آپ سے بات کرتے چلے جاتے ہیں, لیکن ایک اہم بات کہ کہیں بھول نہ جائیں جس سے آغاز کریں. اس سے پہلے جہاں مجلس پڑھی وہاں بھی بات کا آغاز اسی سے کیا تھا, یہاں بھی دیکھیے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ بار بار مسلمانوں کو اکسایا جا رہا ہے کہ وہ کچھ کریں, ہے نا. یہ معمولی بات نہیں ہے قرآن مجید کی توہین کرنا. یہ ایسے نہیں ہو رہا کہ کوئی آدمی ایک دیوانہ آدمی آ گیا اور اس نے کام کر دیا, ایک پاگل آ گیا اس نے کہا, جیسے کہ شو کیا جا رہا ہے کہ وہ انفرادی کام ہے, پاگل ہوتے ہیں, شدت پسند ہوتے ہیں, کوئی اکا دکا مطلب ان کے حساب سے کوئی اکا دکا وہ آ کے کام کرتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے مسئلہ کہ کوئی وہاں پہ نیشنلٹی لینا چاہ رہا ہے, سیاسی پناہ لینا چاہ رہا ہے اس لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے. نہیں, ایسا قطعاً نہیں ہے. ایسا ہوتا تو وہ کبھی کرنے بھی نہیں دیتے, کسی کو نہیں کرنے دیتے. یہ بڑی منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بڑی پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. یہ عالم اسلام پہ لشکر کشی کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. سمجھیے گا میری بات کو سکون سے, یہ مجلس کا ہی حصہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کچھ مجلس سے ہٹ کر ہے, نہیں, یہ میری مجلس کا حصہ ہے جو آج آپ سے میں بھی گفتگو کرنے جا رہا ہوں. عالم اسلام پر لشکر کشی کرنے کی تیاری ہے. کیسے ہے, کیوں ہے, یہ بتاتے ہیں آپ کو کہ کیسے کریں گے اور کیوں کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی بتا دیتے ہیں آپ کو. وجہ دیکھیے, اس قسم کے واقعات پے در پہ. اچھا, عجیب بات یہ ہے کہ ان ممالک میں ہو رہے ہیں جن ممالک میں کبھی بھی کسی مذہب کا, کسی بھی مذہب کا, کرسچینٹی کا بھی کبھی کوئی زور شور رہا ہی نہیں. یعنی آزاد ممالک میں بھی آزاد ترین, خاص طور پہ سویڈن, ناروے وغیرہ جو ہیں, یہ تمام کیا ہیں, ڈنمارک, سویڈن, ناروے, یہ اسکینڈینیویا کنٹریز جو کہلاتے ہیں, یہ آزاد ترین. یعنی یورپینز بھی جب تفریح کے لیے, میں تفریح کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, آپ خود سمجھ لیجئے کہ کیا ہے, جاتے ہیں تو وہ وہاں جاتے ہیں. اتنے آزاد, کوئی تصور نہیں, مطلب یہاں جس کو جانا ہے چرچ میں چلے جاؤ, مسجد میں جانا چلے, بنی ہوئی, کوئی پابندی نہیں. وہاں ایسا کیوں, انہی ممالک میں ایسا کیوں؟ اور بھی ممالک میں ہوا, فرانس میں بھی ہو رہا ہے, اور بھی جگہوں پہ, لیکن خاص طور پہ یہاں کیوں کیا جا رہا ہے ایسا؟ ایسا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو اکسایا جائے. ظاہر ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ بتائیے کون سا مسلمان ہے جو یہ برداشت کرے گا؟ نہیں کر سکتا نا. تو عالم اسلام میں بے چینی ہوگی. اب اس کا رد عمل آئے گا, مسلمان اپنے انداز میں رد عمل کریں گے جو کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ رد عمل ہوگا, اس سے اور شدت بڑھے گی, اور انہیں لشکر کشی کرنے کا ایک جواز چاہیے کہ بھئی یہ ان میں تحمل نہیں ہے, ان میں برداشت نہیں ہے, یہ اظہار رائے کے خلاف ہیں, اظہار رائے کی آزادی کے خلاف. تو اظہار رائے کی آزادی ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مسلمان یہ نہیں کر سکتا جواب میں کہ معاذ اللہ انجیل کی توہین کرے, توریت کی, زبور کی, اگرچہ کہ وہ تینوں ایک ساتھ ہیں, عہد نامہ جدید قدیم سب ایک ساتھ ہے, نہیں کرے گا نا مسلمان, کبھی بھی نہیں کرے گا. حتیٰ کہ رامین کی توہین بھی نہیں کرے گا مسلمان, جو کہ ظاہر ہے کہ مشرکین کی سمجھے کہ ان کی کتاب ہے, کبھی بھی نہیں کرے گا. کسی کی مذہبی کتاب کی توہین مسلمان نہیں کرے گا, ہے سے مسلمان نہیں کرے گا, نہیں کرے گا. وہ جانتے ہیں کہ یہ کر نہیں سکتے, تو نتیجہ کیا ہوگا, یا تو یہ کریں یا پھر میدان میں آئیں. جب میدان میں آئیں گے تو کیا ہوگا جناب, شور شرابہ ہوگا نا, توڑ پھوڑ ہوگی.
یہ ہمارے سفارت خانوں پہ حملہ کریں گے، ہم ان کے سفارت خانوں پہ چڑھائی کروا دیں گے، لوگوں سے جاؤ چڑھ دوڑو ان کے سفارت خانوں پہ۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک چیک بھی کر رہے ہیں ہمارے حکمرانوں کو کہ ان میں تھوڑی سی کوئی 1% 2% بھی غیرت باقی بچی یا نہیں بچی، کوئی حمیت باقی بچی یا نہیں بچی۔ یعنی یہ عجیب بدنصیب ممالک ہیں، اکثر، سب نہیں، اکثر مسلم ممالک عجیب بدنصیب ممالک ہیں جو کبھی اپنا مفاد نہیں دیکھتے، سامراج کا مفاد دیکھتے ہیں۔ کوئی کام کرنا نہ، انہوں نے منع کیا ہے نہیں کرنا، وہ کہہ رہے ہیں ایسا کر لو کر لیں گے، وہ کہہ رہے ہیں فلاں سے دوستی نہیں کرنا نہیں کریں گے چاہے ہمارے فائدے میں ہو، وہ کہہ رہے ہیں فلاں سے دشمنی نہیں کرنا نہیں کریں گے چاہے ہمارے نقصان میں ہو۔ یہ عجیب لوگ ہیں، یہ عجیب حکمران ہیں، اپنے ملک اور اپنی قوم کا مفاد نہیں، انہیں وہ دیکھنا امریکہ کا مفاد کیا ہے، برطانیہ کا مفاد کیا ہے، یعنی اس کے مفادات کا دفاع کرنے کے لیے ان کٹ پتلیوں کو یہاں پر بٹھایا جاتا ہے، نہیں اسلامی ممالک میں بٹھایا جاتا ہے تاکہ وہ امریکہ کے مفاد کا تحفظ کریں، سامراجیوں کے مفادات کا تحفظ کریں، اور بھی آگے جا سکتے ہیں۔ تو لشکر کشی کی جائے، اور پوری دنیا میں وہی مذہب ہمیشہ استعمال ہوتا ہے نا، مذہب کو استعمال کر کے اور مسلمانوں پر اٹیک کیا جائے، لشکر کشی کی جائے، اپنی فوجیں اتاری جائیں، اور یہ کہہ کر اتاری جائیں جیسے جب ہندوستان میں آئے تھے نا، ہندوستان کو فتح کیا تو کیا کہہ کر تاجر بن کے آئے تھے نا، اس کے بعد کہتے کہ نہیں، آپ کے شعور کے لیے آپ کو ہماری ضرورت ہے، آپ کا نظام چلانے کے لیے آپ کو ہماری ضرورت ہے، مان نہ مان میں تیرا مہمان، کہ ہم آپ کو کیونکہ ہماری ضرورت ہے اس لیے ہم اپنی فوج لائیں گے، اپنی حکومت قائم کریں گے۔ اور اس کے بعد اپنے پٹھوں کو بٹھا کے چلے گئے کہ اب ان سے لڑتے رہنا، کسی کی توجہ ادھر نہیں جائے گی کہ اصل حاکم کون ہے، کون حکم دے رہا ہے۔ اور اب یہ بات واضح ہوتی جا رہی ہے نا سب پر کہ کون حکم دیتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، ہم سے زیادہ کون جانتا ہے، پاکستانیوں سے زیادہ۔ اچھا کیوں ہو رہا ہے ایسا، کیوں چاہتے ہیں ایسے کہ مذہبی نفرتیں عروج پکڑتی چلے جائے؟ بھائی آپ کیا تو بڑا ایسا تھا نا کہ مذہبی رواداری کے قائل تھے آپ تو، کہ نہیں جی ہمارے یہاں یورپ میں مغرب میں تو بڑی مذہبی آزادی، بڑی مذہبی آزادی، یہاں تو کوئی پابندی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ ڈھول کا پول کھلتا چلا جا رہا ہے، نقابیں ہٹتی چلی جا رہی ہیں، استعمال پھر اسی مذہب کو کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جن سرزمینوں پر قبضہ کر کے جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کے نتیجے میں جن زمینوں پر، جن ملکوں پر، جن مارکیٹوں پر، جس تیل کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے سب کچھ کیا تھا، وہاں اپنے پٹھو بٹھا دیے تھے کہ اب یہ پٹھو بیٹھے رہیں گے، کام چلتا رہے گا۔ ایک وقت آتا ہے کہ پٹھوؤں کی تیسری نسل آ جاتی ہے، اب وہ تیسری نسل اس قسم کی پٹھو نہیں ہوتی جیسا پہلے تھا، کیونکہ پہلے کو تو لایا گیا تھا نا، لارنس آف عربیہ، یہ سارے کیپٹن ہیمفرے، کرنل لارنس، یہ سارا کا گیم آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، یقیناً پڑھتے بھی ہوں گے۔ تو یہ ساری سازشیں میں تھے کہ وہ آئے، وہ ان کے ہیرو بن گئے، وہ لے کر آ گئے۔ اب جو تیسری چوتھی پیڑھیاں آتی ہیں وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں بھئی یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہماری زمینیں گئی، ہمارے ملک گئے۔ وہ قبضہ کرنے کا خواب اسلامی مراکز پر پورا ہونے والا تھا، ان کا خواب یہ پورا ہونے والا تھا، پورا ہونے جا رہا تھا کہ اسلامی مراکز ہمارے قبضے میں آ گئے، ہم نے قبضہ کر لیا، اپنی فوجیں اتار دیں، چاہے وہ سویلینز کی صورت میں اتاریں، شہروں میں تاجروں کی صورت میں پہنچ گئے، عرب ممالک میں ہمارے سارے پہنچ گئے، سب کچھ ہو گیا۔ اب یہ خواب ان کا شرمندہ تعبیر ان کے خیال میں ہونے جا رہا تھا کہ اب یہ مراکز ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ عین اس وقت حالات نے کچھ تھوڑا سا پلٹا کھایا۔ جبھی تو میں کہہ رہا ہوں نا لوگوں سے کہ خوش فہمی کا شکار نہ ہونا، کہ جو قریب آ رہے ہیں، کچھ ممالک ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں لوگ، اور لوگوں نے تو ہمارے تو مومن ماشاءاللہ اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں، انہوں نے جنت البقیع بھی بنانا شروع کر دیا۔ وہ خدا کو مانو، تھوڑا صبر کرو، تحمل کرو، بنے گا، جب وقت آئے گا بنے گا۔ ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا، ابھی تو معاملات پہلے مرحلے میں داخل ہوئے نا معاملات۔ تو اب آپ مجھے بتائیں، جس سامراج نے کھرب ڈالر خرچ کیا 200 سال، کتنے لگائے اس نے؟ 200 سال ویسے آرام سے ہاتھ سے جانے دے گا، جاؤ آپس میں دوست بن جاؤ، شیر و شکر ہو جاؤ، دشمنیاں ختم کرو، نفرتیں ختم کرو۔ یہی سوچ رہے ہیں نا لوگ کہ جب یہ قریب آ جائیں گے تو تعصبات ختم ہو جائیں گے، فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، ہے نا ایسا؟ اور یقیناً ایسے ہی ہونا چاہیے۔ لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جس نے یہ بیج بویا ہے، جس نے سارا گلشن لگا، وہ آرام سے بیٹھا دیکھتا رہے گا کہ ہاں سب لے جاؤ؟ نہیں، یاد رکھیے، ایک تاریخ کا اصول یاد رکھیے کہ ایک سامراج جاتے جاتے بھی دنیا کو تباہی دے کر جاتا ہے،
برطانوی سامراج ختم ہوا دوسری جنگ عظیم کی صورت میں کروڑوں انسانوں کی جانیں لے کے. ان دو جنگوں میں جو وہ لکھتے ہیں مجھے نہیں معلوم. پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم میں 15 کروڑ آدمی ہلاک ہوئے بقول ان کے دونوں جنگوں میں. 10 سے 15 کروڑ آدمی, دنیا تباہ ہوئی ایک سامراج کے ختم ہوتے ہوتے. لیکن دوسرا سامراج وجود میں آ گیا. اس کے بعد آیا کہ نہیں آیا؟ تو سامراج اس طرح نہیں چھوڑتا کہ بھئی آپ نے طے کر لیا آپس میں کہ ہم دوست ہو جائیں گے. تو کیسے دوست ہو جاؤ گے؟ وہ جو ہم نے انویسٹمنٹ کی تھی وہ کہاں گئی؟ ہم نے تم کو لڑایا, ہم نے تمہاری حکومتوں کو ختم کیا, اپنی مرضی کی حکومتیں بٹھائیں. ہم نے ایک ملک کے 30 ملک بنا دیے, 20 ملک بنا دیے, 15 ملک بنا دیے. ایک ملک کو مزید بنانے کو تیار بیٹھے ہیں. تو ایسے چھوڑ دیں گے کہ جاؤ آپس میں دوست ہو جاؤ؟ تو وجہ یہ ہے کہ اسی نام پہ جس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں مسلمان آپس میں مل کر ختم کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ختم کرو. یہ مذہب کے نام پہ لڑائی کب تک؟ یہ فرقہ واریت کب تک؟ یہ تعصب کب تک چلے گا؟ ہم اپنے ملکوں کو برباد کر رہے ہیں. یہ میں نے خود ان کے ذمہ داروں کی تقریریں سنی کہ ہمیں ملا کیا؟ ہماری دولت گئی, ہمارا پیسہ گیا, تمہارا اسلحہ بکتا رہا, ہمارے عرب ممالک تباہ ہو گئے. شام تباہ ہوا تو ہمارا ملک تھا, یمن تباہ ہوا ہمارا ملک تھا, لبنان تباہ ہوا ہمارا ملک تھا, عراق تباہ ہوا ہمارا ملک تھا. یہ زبان پہ, ہر ایک کی زبان پہ وہاں عربوں کی آنے لگی بات کہ ہمیں کیا ملا؟ پیسہ بھی ہمارا گیا, فوج ہمارے مرے, شہر ہمارے تباہ ہو گئے, اربوں خربوں کا. جب ان کو اقتصادی پریشانی کا شکار ہوتا تھا سامراج امریکہ, تو وہ کیا کرتا تھا؟ یہاں پہ اس نے 125 ارب ڈالر کا اسلحہ بھیج دیا. لو بھائی, ان کا اقتصادی بحران ختم. 125 ارب, 1.25 ارب نہیں, 125 ارب ڈالر کا اسلحہ بکا. ان کی جو معاشی مشکلات تھی سب ختم, نوکریاں بھی مل گئی, چلانے والے بھی اپنے بھیج رہے ہیں, لوگ بھی اپنے بھیج رہے ہیں, کیونکہ یہاں تو کچھ ہے نہیں, لہذا سب کو نوکریاں بھی مل گئی. وہاں کارخانے چلنے لگے, کارخانوں میں 1000 کی جگہ 10,000 آدمی کام کرنے لگا. خدا کے بندو, یہ سارا کھیل کیلکولیٹڈ ہوتا ہے. ایسے نہیں ہو رہا کہ ایک پاگل آدمی کھڑا ہو جائے اور قرآن مجید کی توہین کر دے. لیکن افسوس کی ناک صورتحال کیا ہے؟ 2 یا 3 ممالک بس جنہوں نے رد عمل دیا, سفیروں کو باہر نکالا, اپنے سفیروں کو واپس بلایا. اس کے سوا کسی میں ہمت نہیں ہو رہی. کیوں ہمت نہیں ہو رہی؟ اس لیے ہمت نہیں ہو رہی کہ ان کے نوکر ہیں, ان کے غلام ہیں, ان سے قرضہ لیے وہ پھر قرضہ لینا ہے, مزید لینا ہے. زیادہ کسی میں ہمت نہیں چوچرا کرے. اب وہ نکلتے ہیں دکھاوے کے لیے, ریلیاں نکالتے ہیں اپنا سیاسی قد بڑھانے کے لیے. تم ہی تو ایجنٹ ہو سب سے بڑے, تم ہی تو ہاتھ پھیلائے ہو کہ سب کو آزما لیا, مجھے بھی آزما لو ایک بار, مجھے بھی وزیر اعظم بنا دو. ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے نہیں ہوتا کام. جب تک قومیں اکٹھا کھڑی نہیں ہوتی تو حکمرانوں کو غیرت آنی چاہیے. ذرا سی تو غیرت ہو تم میں. تم سے پہلے والے بھی مر گئے, فنا ہو گئے, چلے گئے دنیا سے. بڑے بڑے طاقتور حکمران تھے, ضیاء الحق کی طرح, سمجھتے تھے کوئی ان کو ہٹانے والا نہیں. ان کے ساتھیوں میں سے کچھ نے کہا تھا کچھ دن پہلے, اس کے فنا ہونے سے پہلے کہا تھا کہ بے فکر ہو جاؤ, اگلے 10 سال اس کے ہیں, اور اگلے 10 گھنٹے اس پر سے نہیں گزرے تھے. قدرت نے دکھایا تھا تم 10 سال کی بات کرتے ہو, 10 گھنٹے نہیں گزریں گے, کچھ نہیں ملا, فنا ہو گیا. تو سوچو کہ تمہارا انجام کیا ہے. 1 سال, 2 سال, 3 سال, 10 سال, 20 سال, کتنے سال تک رہو گے تم اقتدار میں؟ یہ اقتدار ختم ہو جائے گا, تاریخ میں تمہارے نام گالی بن جائیں گے کہ حرمت رسول پر حملہ ہو رہا تھا, حرمت قرآن پر حملہ ہو رہا تھا, اور یہ بے غیرت خاموش بیٹھے تھے, یہ بے حمیت خاموش بیٹھے تھے. بلکہ جو بول رہا تھا اس سے بھی کہتے تھے نہیں بولیے گا نہیں, پیسے بند ہو جائیں گے ہمارے. ریلی اٹھائے گا مگر ہمارا ملا اٹھائے گا, تاکہ ہمارے فیور والی ہو, وہاں ہم کہہ سکیں ایوری تھنگ از اوکے. آپ کو یہ اصطلاح نہیں معلوم, میں بتا رہا ہوں آپ کو اصطلاح. جب یہاں یہ ساری ریلیاں ہوتی ہیں, وہاں سے پوچھتے اپنے سفیروں سے بھائی کیا مسئلہ ہے, مطلب کہ خطرہ تو نہیں ہے. تو یہاں سے ان کا سفیر یا جو بھی ہے ہائی کمشنر, وہ ایک لائن لکھ کے بھیجتا ہے, ایوری تھنگ از کنٹرول, کنٹرولڈ, موومنٹ کنٹرولڈ ہے, تحریک کنٹرولڈ ہے, ریلی کنٹرولڈ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ تو اس لیے اپنے لوگوں سے ریلیاں اٹھواتے, اپنے لوگوں سے احتجاج کرواتے تاکہ کنٹرول کنٹرول کنٹرول, سب ہمارے کنٹرول میں چلنے دو, ہمارے خلاف نعرے لگانے دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات ہماری؟
بس اس لیے اگر وہ عقلا کہتے ہیں کہ سب سے بڑا شیطان امریکہ ہے تو غلط نہیں کہتے. اگر وہ ہمارا مرد بزرگ خمینی بتا کے گیا ہمیں کہ یاد رکھنا دنیا میں کہیں بھی فتنہ ہو یا براہ راست یعنی یا بالواسطہ یا بلا واسطہ اس فتنے کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ. لبیک یا حسین لبیک لبیک. کہیں بھی فتنہ ہو. یہ فرقہ واریت کی جو نئی لہر پھیلائی جا رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ شیطان جس کے حامی ہواری ہماری صفوں میں بیٹھے. آپ امریکہ کو برا بلا کہتے رہتے کرتے تھے. تمہیں شعور ہے کہ پارا چنار کی لڑائی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ تمہیں شعور ہے کہ کون پارا چنار کو چھیننا چاہ رہا تھا؟ یہ تو وہاں کے شیروں کی زمین ہے, وہاں شیر بستے ہیں. ورنہ یہ اب کی جو حملہ ہوا تھا یہ اتنا بڑا حملہ تھا اور اس پلان کے ساتھ کیا گیا تھا کہ پارا چنار ختم اور پوری زمین کو اپنے قبضے میں کرنا ہے. لیکن دانت کھٹے کیے ان کے مومنین نے, اور 6 دن کے بعد ان کو خیال آیا کہ ہماری سرحد پہ حملہ ہوا ہے لہذا جا کے پوچھ تو لے کیا ہوا. سمجھ رہے میری بات کو آپ؟ ایسے کچھ نہیں ہوتا. کیلکولیٹڈ کہ جہاں جہاں سے بھی مقاومت ہو سکتی ہے, ریسسٹنس آ سکتی ہے, رکاوٹ آ سکتی ہے, ان جگہوں کے آگے پہلے بند باندھ دو. جہاں سے یہ امکان ہے کہ یہ لڑیں گے پہلے ان کو ختم کرو. یہ سب پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے, پوری منصوبہ بندی کے تحت, اور اس میں ہمارے داخلی پٹھو شامل شریک اس جرم کے اندر. یہ جو بھیانک کھیل ابھی پارا چنار میں کھیلا گیا, ثبوت یہ ابھی ایک بھینس پانی میں گر جائے نالے میں, ابھی جائیے گھر جائیے 1 گھنٹے تک 70 چینل لگے ہوئے ہوں گے, بھینس گر گئی بھینس گر گئی بھینس گر گئی. لائیو دکھا رہے ہوں گے, سارے کیمرہ مین یہاں پہنچ جائیں گے, لائیو دکھا رہی ہے بھینس پڑی ہوئی ہے, ابھی ریسکیو والے نہیں آئے, ابھی آ رہے ہیں, اور پوری قوم لگی ہوئی ہے کہ بھینس نکلے گی کیسے پانی سے. ارے بھینس گئی پانی میں تو گئی, یہاں قوم کی بھینس پوری پانی میں چلی گئی, تمہیں پرواہ نہیں ہے. وہ ایک بھینس گر گئی نالے میں, تمہیں فکر لگی ہوئی ہے کہ کتنی دیر میں نکلے گا, سب لگے ہوئے ٹی وی کے آگے بیٹھے, سمجھے؟ ایک چھوٹا سا ثانیہ کہیں ہو جائے سارا میڈیا الرٹ. لیکن پارا چنار کی خبریں دی کسی نے؟ کوئی میڈیا پہنچا؟ کتنا آزاد میڈیا ہے, دیکھ لیا آپ نے؟ آزاد میڈیا, آزاد صحافت, آزاد صحافی. تماشا لگایا ہوا ہے, سمجھتے ہو کوئی تمہیں پہچانتا نہیں ہے؟ کدھر تھی پارا چنار کی خبریں؟ کدھر تھے رپورٹر؟ کیوں نہیں دے رہے تھے وہاں سے لائیو کوریج؟ حادثہ ہو جائے بڑا, خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, چیخ رہا ہے وزیر اعلیٰ بھی, وزیر اطلاعات بھی, مرکزی بھی, صوبائی بھی, وزیر اعظم بھی, صدر بھی, سب لگے ہوئے ہیں. افسوس ہوا, تعزیتی پیغام, زخمیوں کو لے جاؤ, فلاں جگہ لے جاؤ. علاج حکومت کرے, کرائے یا نہ کرائے, علاج حکومت کرائے گی. گھروں پہ پہنچ جاؤ گے ان کے. میں چیلنج کر رہا ہوں, بتائیے پارا چنار کے واقعے پہ وزیر اعظم کا بیان آیا, صدر کا آیا, وزیر اطلاعات کا آیا, وزیر داخلہ کا آیا, وزیر خارجہ کا آیا؟ پھر دعویٰ کرتے ہو ہمارے دوستو, تم سب ہمارے دشمن ہو کیونکہ تم سامراج کے آلہ کار ہو, تم ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. اور یہی پہلے ہوا تھا پارا چنار میں. ایک ہی وقت میں ایک سانحہ ہوا تھا بھاولپور میں, یاد ہے آپ کو؟ ٹینکر جل گیا تھا, پوری حکومت وہاں پہنچی تھی کہ نہیں پہنچی تھی؟ وزیر اعظم خاص ہیلی کاپٹر میں پہنچا تھا کہ نہیں پہنچا تھا؟ اور وہی پارا چنار میں بلاسٹ ہوا تھا جمعۃ الوداع میں. کوئی ملعون کو یہ توفیق نہیں ہوئی تھی کہ وہاں جاتا اور مومنین کے زخموں پہ مرہم رکھتا. سن لو یہ باتیں, نہیں ملیں گی تمہیں ہر جگہ یہ باتیں سننے کو. کوئی تو ہو جو بولے, تمہارے کانوں میں آوازیں پہنچائے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر.
اور مل کر اس سے بہتر انداز میں صلوات عنایت فرما دیجیے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سب کچھ پری پلان. کہاں گیا میڈیا؟ کیوں نہیں کور کیا وہاں کی خبروں کو؟ ہونے دو ہونے دو. وہ 2 لائن کی خبر آتی تھی، پارا چنار میں زمین کے جھگڑے پر جو تنازع تھا اس کے لیے جرگا بیٹھ گیا. لعنت ہو تمہارے اوپر. لبیک 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 لبیک. اتنی بلند آواز سے ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد و آل محمد پر. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اتنا کچھ ہو جائے وہاں اور کوئی نہ ادارے شیعوں کے اوپر. ہونے دو ہونے دو. جیسے پہلے ہوتا تھا وہاں. ہمارے مارے جا رہے ہیں، امام بارگاہوں پہ فائرنگ ہو رہی ہے، دھماکے ہو رہے ہیں. کوئی حکمران وہاں نہیں جاتا تھا، نہ اسپتالوں میں جاتا تھا، نہ کچھ نہیں. مر گئے. زخمی ہو گئے. وہ تو بعد میں جب ہم لوگوں نے جا کے آواز اٹھائی، یہ سب کچھ کیا ہے، تو پھر وہ بھاگے پھرتے تھے اسپتالوں میں، دوڑتے پھر رہے تھے اسپتالوں میں. جاؤ ورنہ مصیبت ہو جائے گی. یہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. اب کہاں ہیں؟ اور پھر ایک بات کہہ رہا ہوں، سب کچھ ہو رہا ہے، اطمینان رکھیے. کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. اب سن لیجئے آپ مجھ سے یقین کی بات سن لیجئے. یقین خوش نہیں کر رہا آپ کو. اور مومن وہی، اگر آپ کا یقین نہیں ہے نا، آپ ہار جائیں گے. آپ ہار جائیں گے. اگر آپ کا یقین نہیں ہے، آپ زندہ رہ کر بھی مر جائیں گے، زندہ لاش کی طرح پھریں گے. اللہ کے وعدوں پر یقین ہے نہیں ہے نا؟ ابھی بات اب تمہید بنا رہے ہیں. اب کیا کریں؟ اب یہ جو نکل گیا منہ سے، اب یہی موضوع. میں کیا کروں؟ میرا تو ایسے حساب کتاب ہے. اللہ کے وعدوں پر یقین ہے؟ آئیے اب میں آپ کو اللہ کے وعدے بتاتا ہوں. اور یقین رکھو مومنو، یقین رکھو. ساری دنیا مل چکی ہے تمہارے خلاف. سب نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دیا. کیوں؟ اگر کسی سے نقصان انہیں پہنچا ہے نا، تو علی والوں سے پہنچا ہے. کسی نے ان کے، آپ اپنی زبان میں جو کہتے ہیں، معاف کر دیجیے گا ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن وہ بچوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا. کسی نے ان کے بھرم کو توڑا ہے نا، کسی نے ان کے بھرم کو ختم کیا ہے نا، تو خدا کی قسم وہ شیعہ ہے علی کا. وہ جو سامراج بنے، امپیریلسٹ بنے، گھومتے پھرتے تھے دنیا میں، لبنان میں، یمن میں، شام میں، عراق میں، ایران میں، ہر جگہ علی کے شیعوں نے ان کے دانت کھٹے نہیں کیے، ان کے دانت توڑ دیے. یہ غصہ ہے انہیں، یہ غصہ کہ ہم جو پوری دنیا کے ٹھیکیدار بنتے تھے، مٹھی بھر مجاہدوں نے ہمارا غرور خاک میں ملا دیا، ہماری طاقت کو چیلنج کر دیا. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ ہم ایسے بات نہیں کر رہے آپ سے، اس لیے کہہ رہے ہیں یقین یقین یقین. سب نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا. اور کیوں ہاتھ ڈالا بتا دیا میں نے. لیکن اس کے باوجود یقین رکھو، شکست تمہاری نہیں، شکست تمہارے دشمنوں کی ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ مشیت کا فیصلہ. جب حالات اس موڑ پر پہنچ جائیں، اس نہج پر پہنچ جائیں کہ جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے نا، کہ اب میں کیا کروں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، نہ وسائل، نہ طاقت، نہ افرادی قوت، کیسے لڑوں؟ لیکن میدان میں کھڑا ہوتا ہے، بے بس ہے مگر میدان میں ڈٹا ہوا ہے. پھر مشیت حرکت میں آتی ہے، پھر فرعون غرق ہوتا ہے، پھر نمرود تباہ و برباد ہوتا ہے، پھر یہ یزیدی طاقتیں لعنت کی مستحق بنتی ہیں. سنو اللہ کے وعدے 3-4 بس. سورہ نور 55ویں آیت. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اللہ کا وعدہ ہے مومنین سے. یہ قرآن ہے. وعدہ کرنے والا کون؟ اللہ. کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہے؟ نہیں نا. یہی تو میں آپ کو صرف ذہن میں آپ کے یاد دلانا چاہ رہا ہوں. 2-3 وعدے اللہ کے وعدے یاد دلانا چاہ رہا ہوں. کوئی شک ہے؟ اللہ وعدہ کر رہا ہے مومنین سے.
بے فکر ہو جاؤ، اللہ کا وعدہ ہے تم سے، مومنین سے اللہ کا وعدہ ہے۔ وہ مومنین کون سے مومنین؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جنہوں نے اعمال صالح انجام دیے، سیدھے راستے پہ رہے مومن۔ اطمینان سے ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیا کروں گا میں تمہارے لیے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، ضرور بے ضرور روئے زمین پہ تمہیں اپنا وارث بناؤں گا۔ روئے زمین پر، ابھی سنیے آگے، روئے زمین پر تمہیں اپنا وارث بناؤں گا۔ کیسا وارث؟ معنوی نہیں، روحانی نہیں، لفظی نہیں، یہ بھی ہے، وارثوں کی یہ بھی قسمیں ہوتی ہیں نا، معنوی ہوتا ہے، روحانی ہوتا ہے، لفظی ہوتا ہے، کبھی کبھی جسمی وارث بھی ہوتا ہے، بدنی وارث بھی نہیں۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کیسا وارث بناؤں گا؟ اس روئے زمین پر اپنے پسندیدہ دین کے ساتھ تمہیں اقتدار دے دوں گا۔ سورہ نور گھر جا کے دیکھیے گا، سورہ نور 55ویں آیت، اور بھی آیات بتا رہا ہوں لیکن یہ سن لیجئے پہلے۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ نے جو دین تمہارے لیے پسند کر لیا، اس دین کے ساتھ اس روئے زمین پہ تمہیں اقتدار دے گا۔ تمکین یعنی اقتدار، اقتدار، اقتدار دے گا اللہ۔ یُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، بشارت مومنین کو، بشارت۔ اور جس خوف کے عالم میں تم زندگی کر رہے ہوگے، اللہ تمہارے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ یہ کسی سیاست دان کا وعدہ نہیں، یہ کسی ملا کا وعدہ نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو خوف تم پر مسلط کیا گیا ہوگا، اللہ اس خوف کو امن سے بدل دے گا۔ دینہم الذی ارتضیٰ لہم، اس دین کے ساتھ۔ یہ کون سا دین ہے جو اللہ نے پسند کیا ہے؟ آئیے آیت سے آیت رکھ کے آپ کو بتا دیں، آیت کے ساتھ آیت رکھ کے بتا دیں آپ کو کیا فرمایا۔ وہ دین جو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، اس دین کے ساتھ، یعنی قید لگا دیا، ورنہ کوئی بھی کہہ سکتا تھا ہمارا دین، وہ کہتا ہمارا دین، وہ کہتا ہمارا دین نہیں۔ دینہم الذی ارتضیٰ لہم، جو دین اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا، تو یہ بھی تو اللہ بتائے گا نا کہ کون سا دین پسند کیا۔ تو آؤ دیکھو نا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دوسری بشارت ہے مومنین کو کہ یہ وہی دین جو علی کی ولایت کے اعلان کے ساتھ غدیر خم میں مکمل ہوا تھا، وہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ یا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ نے دین اسلام تمہارے لیے پسند کر لیا۔ ایک وعدہ، آئیے آگے لے کر چلیں کہ پریشان مت ہونا، اللہ کا وعدہ۔ سورہ توبہ اور سورہ صف، سورہ توبہ میں 32ویں 33ویں اور سورہ صف میں 8ویں 9ویں یا 7ویں 8ویں دیکھ لیجیے گا جا کے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اسی بہانے پورا سورہ پڑھ لیجیے گا، سورہ صف اور سورہ توبہ۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ کافر یہ چاہتے ہیں، یریدون، کفار کا ارادہ بتا رہا ہے پروردگار، کفار کا، یہ آج جیسے کفار قیامت تک کے لیے نا قرآن مجید، کفار کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ کے نور کو پھونکے مار کے بجھا دیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ توجہ ہے نا آپ احباب کی میری طرف، خاص طور پہ بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ میں نے عرض کیا کہ بہت ناچیز ہوں، بہت حقیر ہوں، لیکن آپ کو ہر جگہ یہ مطلب ملے گا نہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ رسک لیتا ہوں اور میں لیتا ہوں، اور ہمیشہ سے زندگی گزر گئی، اب کیا ڈرنا، جوانی وانی گزر گئی، اب تو پتہ نہیں کب چلتے چلتے آگے چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مطلب سنتے جائیے۔ یریدون، یہ کافر ارادہ رکھتے ہیں، ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ کے نور کو پھونکے مار کے بجھا دیں۔ اب اللہ کے نور کا سادہ سی تشریح رکھیے آپ کہ اللہ کا دین، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آگے دین کا لفظ آ رہا ہے، کیونکہ ہم تشریح میں جائیں گے پھر 1 گھنٹہ اور چاہیے ہمیں، سادہ سادہ سا رکھیے ابھی۔ ویأبی اللہ، وہ یہ چاہیں گے، اللہ انکاری ہے، اللہ ایسا نہیں ہونے دے گا۔
اللہ ان یتم نورہ، سوائے اس کے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے نور کو تمام کرے۔ نور سفر میں ہے، دین سفر میں ہے، مکمل ہو گیا، ابھی غلبہ نہیں ہوا۔ کیا کہہ رہا ہوں آگے والی آیت سمجھائے گی۔ هو الذی، وہ اللہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اور یہ وہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ جس نے رسول بنا کر بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، دین حق اور ہدایت کے ساتھ رسول کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ کا دین تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ مجھے بتائیے آج تک غالب آیا؟ ابھی تک غالب آیا نہیں؟ آیا نا، دنیا پر کہاں غالب آیا؟ اگر ابتدائی زمانے کا کہتے ہیں تو وہ بھی پوری دنیا پہ غالب نہیں آیا، کچھ حصے پہ 13%، 14%، غالب نہیں آیا پوری دنیا پہ۔ اس کا مطلب اللہ کا وعدہ ہے اور پورا ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے نا۔ اچھا اب آئیے، یہ پھونکوں سے تعبیر کیوں کیا؟ معبود یہ پھونکے کہاں مار رہے ہیں؟ یہ تو اتنی بڑی بڑی سازشیں کر رہے ہیں ہمارے خلاف، اتنی بڑی بڑی سازشیں کر رہے ہیں، پھونکے کہاں ہیں؟ نہیں، مشیت یہی تو بتا رہی ہے، مومنین کو تسلی دے رہی، کیوں گھبراتے ہو؟ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی قدرت کے مقابلے میں ان کی ساری طاقت، ساری سازشیں ایک پھونک سے زیادہ نہیں ہیں۔ ادھر اشارہ ہوگا اور ادھر چیزیں ٹھیک، ثابت قدم رہو۔ یہاں یہ بات ہوئی۔ تیسرا وعدہ سورہ قصص 5ویں 6 آیت، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم نے یہ ارادہ کر لیا، اب کفار کا ارادہ وہاں تھا، یہاں پروردگار اپنا ارادہ بتا رہا ہے سورہ قصص میں۔ نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کر لیا کہ ضرور بے ضرور وہ لوگ جنہیں روئے زمین پہ کمزور کر دیا گیا تھا، نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، جنہیں روئے زمین پہ مستضعف کیا گیا، کمزور کیا گیا، نجعلہم ائمہ، جنہیں تم کمزور کرو، جنہیں دنیا کمزور کرے، انہی کو میں لوگوں کا پیشوا بنا دوں گا۔ یعنی لوگ اپنی ہدایت کے لیے، اپنی نجات کے لیے انہی لوگوں کی طرف دیکھیں گے۔ ہاں، یہی ڈٹ سکتے ہیں فرعون کے مقابلے میں، یہی ڈٹ سکتے ہیں نمرود کے مقابلے میں، یہی ڈٹ سکتے ہیں وقت کے یزیدوں کے مقابلے میں۔ نجعلہم ائمہ، انہی لوگوں کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا، امام بناؤں گا۔ ونجعلہم الوارثین، انہی کو روئے زمین پہ اپنا وارث بنا دوں گا۔ ونمکن لہم فی الارض، پھر تکرار، کیسا وارث؟ اقتدار دوں گا، حکومت دوں گا انہیں زمین پر۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور دکھا دوں گا فرعون اور حامان کو۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو، ان کے دونوں کے لشکروں کو دکھا دوں گا۔ کیا دکھا دوں گا؟ منہم ما کانوا یحذرون، جس سے وہ ڈرا کرتے تھے۔ کیوں مثال دی ہے بنی اسرائیل سے؟ کیوں مثال دی ہے فرعون اور حامان سے؟ ایک طاقت، ایک کے پاس طاقت، ایک کے پاس دولت، انہی دو چیزوں سے ملکوں پر قبضہ کیا جاتا ہے۔ دولت کے ذریعے لوگوں کے ضمیر خریدے جاتے ہیں، دین خریدے جاتے ہیں، زبانیں خریدی جاتی ہیں، قلم خریدے جاتے ہیں۔ پیسے کے ذریعے، دولت کے ذریعے، جو بکنے کو تیار نہیں مار دو، ختم کر دو، ایسے ہی ہے نا؟ تو فرعون اور حامان یہ دو علامتیں قیامت تک کے لیے، نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ان کے لشکروں کو دکھا دوں گا۔ کیا دکھا دوں گا؟ جس سے یہ ڈرا کرتے تھے، منہم ما کانوا یحذرون۔ کس سے ڈرتا تھا فرعون؟ کس سے ڈرتا تھا ہارون؟ موسیٰ کے آنے سے ڈرتا تھا۔ آج بھی ساری لڑائی وہی ہے، سب کو معلوم ہے کہ وہ آنے والا آئے گا۔ اب تو علل اعلان تیاری کر رہے، ہم لڑیں گے مہدی سے۔ ارے تم لڑو یا نہیں لڑو، ہمارا دعویٰ سچا ہو گیا کہ تم سے لڑنے وہی آئے گا۔ ایک صلوات بھیج دیجئے۔
مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے آپ لوگ بڑی مشکل سے مجھے سن رہے ہیں. کوئی ڈر ور تو نہیں ہے آپ کو؟ کوئی خوفزدہ تو نہیں ہو رہا؟ لبیک یا حسین، لگا لو بھائی، کہہ دو ایک بار. ڈرتے کیوں؟ جزاک اللہ. اتنی بلند آواز سے صلوات بھی نہ فرمائیے، مل کر بلند آواز. سمجھ میں آئی بات؟ ارے کوئی تو بولے گا تاکہ آواز محفوظ رہ جائے کہ سب زبانیں خاموش نہیں تھیں، کوئی بول رہا تھا. اب یہ سب ریکارڈ ہو گیا، میں زندہ رہوں یا مر جاؤں. یہ تو نہیں کہے گا کوئی کہ ہر عالم خاموش تھا، ہر مولوی چپ تھا. نہیں، یقین 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 ہے، فتح تمہاری ہے. ساری بات ہی یقین کی ہے. یہ یقین ہی تو کربلا لایا تھا. پہلے اپنے دل میں ٹٹولو تو صحیح کہ حق پر ہو کہ نہیں ہو. حق پر ہونا، مر گئے تو کیا پرواہ ہے، حق پر ہے. اصل بات ہے حق پر ہونا. ڈرتا وہ ہے جس کو اپنے حق پر نہ ہونے کا گمان ہو، جس کو اپنے حق پر یقین ہوتا ہے کہ میں حق پر ہوں. وہ نہیں ڈرتا. کیوں ڈرے گا؟ ویسے بھی مرنا ہے، ویسے بھی چلے جانا ہے، دنیا سے تو جانا ہی ہے. چلے گئے نا وہ ذلیل خبیث لوگ، قاتل ہمارے سب چلے گئے کہ نہیں چلے گئے؟ چلے گئے. ہمارے مظلوم بھی چلے گئے، لیکن ہمارا ہر مظلوم زندہ ہے. زندہ ہے نہیں زندہ ہے. عارف حسین حسینی کو مارنے والا لعنت کا مستحق بن گیا. آج تک لعنت پڑتی ہے ضیاء الحق پہ، پڑتی ہے نہیں پڑتی؟ عارف حسین زندہ ہے. ہمارا ہر شہید زندہ ہے. سبط جعفر زندہ ہے، مر گیا. اب میں نام لیتا چلا جاؤں گا تو آپ کا وقت مجلس کا نکلے گا. بس میں نے تو ذہن میں آپ کے ڈال دیے کہ جتنے بھی یہ سب زندہ ہیں نا. مرنا تو تھا لیکن سرخ موت نے ان کو زندہ کر دیا. یہ ہے سرخ تشیع، رسمی تشیع نہیں ہے. سرخ تشیع ہے جو میدان میں کھڑا ہوتا ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا سرخ تشیع. امریکہ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد. لگا تو کیا مسئلہ ہے؟ اظہار رائے کی آزادی ہے نا. وہ بدبخت ہماری مقدس کتاب جلائیں، ہم ڈریں. ان کے خلاف نعرہ لگاتے کہ ابا ناراض ہو جائیں گے، بڑا شیطان ناراض ہو جائے گا. نہیں، اس تک تو پہنچے نہ پہنچے، وہ شیطان کے چیلے ناراض ہو جائیں گے. کب تک ایسا؟ پہچانو دشمن کو. وہ ہمارے ساتھ یہ کریں، ہم سے کہا جائے نہیں امریکہ کو کسی نے کہا تمہارا ابا لگتا ہے. امریکہ کون ہے؟ کیونکہ تمہیں وہاں جانا ہے، تمہارے پیسے وہاں پڑے ہیں نا، تمہاری دولتیں وہاں پڑی، تمہیں وہاں جانا ہے. سارے ضبط ہو جائیں گے تمہارے، سیز کر دیے جائیں گے تمہارے اکاؤنٹ. اس وقت تک کھلے ہوئے جب تک تم اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہو. جیسے ہی تم ادھر ادھر وہ اس نے کہا سیز، ایک اعلان کیا پوری دنیا میں تمہارے اکاؤنٹ سیز، جاؤ. یہاں بھی نہیں کھلیں گے، میں جانتا ہوں یہاں بھی نہیں کھلیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ جب انسان وہ لقمے کھاتا ہے تو آواز گلے سے نہیں نکلتی، اور جو وہ لقمے نہیں کھاتا اس کی آواز گونجتی ہے پورے زمانے میں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو کربلا بس آج کا دن اسی کے لیے رکھا تھا. ہو گئی بات. اصل باتیں تو یہی کرنا ہوتی ہیں مجھے، لیکن اس کے لیے زمین ہموار کرنی پڑتی ہے مجھے کہ کتنے دن لگیں گے جب جا کے آپ تک یہ پیغام دے سکوں، اصل بات پہنچا سکوں آپ کے کانوں تک. ختم کیا میں نے کیونکہ اب وقت بے ظاہر ہے کہ عشرے ایک کے بعد ایک ہوتے ہیں تو وقت کا خیال کرنا پڑتا ہے. معذرت قبول کر لیجیے گا پھر بھی میری، کیونکہ مجھے مجبوری تھی، آج مجھے یہ بات ہی کرنا تھی. ہر جگہ میں اس ٹاپک کو گھیر رہا ہوں، ورنہ پھر ضمیر پہ میرے بوجھ رہتا کہ میں بولے ہی نہیں، میں نے کہیں بات ہی نہیں کی، جو بات کرنے والی تھی وہ تو کی ہی نہیں. تو اب سمجھ میں آ گئی بات. کربلا یقین دیتی ہے. کربلا میں انصار حسینی ایسے نہیں ہیں، یقین کی اس منزل پر ہیں کہ جانتے ہیں کہ یہ حسین ہی دین ہے، حسین ہی
دین ہے۔ حسین صرف دین نہیں ہے، حسین دین کو پناہ دینے والا بھی ہے نا۔ میں کھل کے یہ بات کرتا ہوں کیونکہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری میری مشکل حل کر گئے یہ کہہ کر کے حسین دین ہے، حسینی دین کو پناہ دینے والا بھی ہے۔ تو میں نے کہا تو انصار حسینی جانتے ہیں نا دین ہے، حسین دین، حسین پر جان لٹانا گویا اللہ کے دین پہ جان قربان کر دی، اللہ پہ جان قربان کر دی۔ ایسے ہی ہے نا، یقین کی منزل ہے، بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، خواتین ہو۔ بتائیے کہیں کسی خاتون نے معاذ اللہ تنگ آ کر یہ دعا کر دیو بار الہ مجھے اور میرے بچے کو کسی طرح یہاں سے نکال دے، ہم کہاں مشکل میں آ گئے؟ کسی نے دعا مانگی، کسی نے دعا مانگی میرے بچے بچ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ سکتا تھا، حق تھا، مانگی کسی نے دعا؟ ارے خواتین اور جوانوں کو تو چھوڑیے، بچوں کا عالم کیا ہے؟ پنجوں کے بل کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میرا نام نہیں ہے شہادت میں، میرا نام کیوں نہیں ہے؟ بچوں کا عالم یہ ہے کہ ماؤں سے التجا کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں، التماس کر رہے ہیں کہ مادر گرامی صبح کسی طرح اجازت دلوا دیجئے، میدان میں جانے کی اجازت دلوا دیجئے۔ حیات ابدی، حیات ابدی، یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا۔ جو کربلا کو جانتا ہے اس کا یقین کبھی ڈاواں ڈول نہیں ہوتا، جانتا ہے کربلا مرنے نہیں دیتی، کربلا زندہ رکھتی ہے اپنے انصار کو، کسی بھی زمانے کے انصار ہوں مرنے نہیں دیتا، حسین ان کو زندہ رکھتا ہے، ان کے ذکر کو باقی رکھتا ہے، ان کو ضرب المثل بنا دیتا ہے۔ نہیں مرا باقرن نمر، نہیں مرا، علامت بن گیا۔ ابراہیم زگزاکی زندہ ہے مگر علامت ہے۔ قاسم سلیمانی چلا گیا مگر اس دور کا امیر مختار بن کے گیا۔ اس دور کا جو نہیں جانتا سن لو میرے زبان سے، وقت بتائے گا تمہیں کہ وہ تھا کیا، سامراج کے لیے وہ کتنا خوف کی علامت تھا کہ یہ ہے کیا، اس دور کا مختار تھا، مختار قاسم سلیمانی۔ اور اس کی شہادت کے بعد بھی اس کے مقصد کو وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے، کیوں؟ جاتے جاتے نامعلوم کتنے تیار کر کے چلا گیا وہ، جو اب تک میدان میں موجود ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ کیوں؟ کربلا، 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 کربلا ہے وہاں، جہاں بھی کربلا ہوگی وہاں یقین ہوگا۔ اس لیے پیغام دے رہا ہوں کہ ہمارے کچھ ناسمجھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی شخصیتیں، فٹ پاتھوں پہ چوراہوں پہ بیٹھ جاؤ گے اپنے ہی ہیرو کا مذاق اڑاتے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ جو دنیا میں تمہیں عزت دے رہے، عزت جن کی وجہ سے ہمیں عزت ہے کہ یہ بھائی انہی میں ایسا آدمی ہو سکتا ہے اور کہیں ایسا مجاہد نہیں ہو سکتا، جو عزت دے رہے ان پر انگلیاں اٹھاتے ہو، ان کے خلاف باتیں کرتے ہو۔ کیسے شیعہ ہو تو میری سمجھ میں نہیں آتا، کیسے اپنے آپ کو مومن کہتے ہو میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کربلا یقین دلا رہی ہے۔ شب عاشور ہے نا، خیموں کا گشت ہو رہا ہے، ایک خیمے سے ماں اور بیٹوں کی گفتگو کی آواز آ رہی ہے۔ کوئی حسین رک رک کر سننے کے عادی نہیں کہ ہر خیمے کے پاس رکتے ہوں اور سنتے ہوں، یہ تو ویسے بھی شاعر کے خلاف ہے نا، ہو نہیں سکتا، لیکن آواز آ رہی ہے حسین کے کانوں میں، اور جب آواز آ رہی ہے تو حسین رک گئے، کیونکہ آواز ہے زینب کی، آواز ہے اون محمد کی، حسین کی بہن کا خیمہ ہے، آواز آ رہی ہے، بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اس لیے ٹھہر گئے۔ اور ثانیہ زہرا اپنے بچوں سے کہہ رہی ہیں، بچوں صبح مجھے سرخرو کر دو میری ماں زہرا کے سامنے، تمہارے بابا ہوتے اپنی ذمہ داری ادا کرتے۔ دیکھو یہ لشکر اتنا بڑا جمع ہے تمہارے ماموں جان کی جان لینے کے لیے، صبح ایسا کرو کہ میں سرخرو ہو جاؤں۔ اور بچوں نے ماں کے ہاتھ تھام کے وعدے کیے، عہد و پیمان کیا، آپ اطمینان رکھیں، بس ماموں جان ایک بار اجازت دے دیں ہمیں، پھر دیکھیے گا بدر احد کے نقش و نگار کھینچ دیں گے میدان جنگ میں، بتا دیں گے سب کو کہ ہم حیدر کرار کے نواسے اور جعفر طیار کے پوتے۔ خوش ہو گئی ماں، کچھ نصیحتیں کی، مثلا دیکھو میرے بچوں پانی کی طرف نہ جانا، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے، اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، اور کوشش کرنا عمر سعد کے خیمے تک پہنچ جاؤ، اسے قتل کر دینا،
وہ قتل ہوگا، جنگ ختم ہو جائے گی، میرا بھائی بچ جائے گا۔ اور دیکھو میرے شہزادوں، ساتھ ساتھ رہنا، ساتھ ساتھ رہو گے طاقت بڑھی رہے گی، الگ الگ نہ لڑنا۔ بچوں نے عہد و پیمان کر لیے، ماں نے کہا تھا سب سے پہلے جانا، اور ماں انتظار کر رہی ہے کہ کب میرے بچوں کے لاشیں آتے ہیں یا خبر آتی ہے کہ میرے اون و محمد قتل ہو گئے، لیکن نہیں آ رہی خبر، ایک ایک کی خبر آ رہی ہے، فلاں کا لاشا، فلاں کا لاشا، فلاں شہید، فلاں شہید۔ اور جناب یہ ظہر کا وقت آ گیا، پریشان ہے ثانیہ زہرا کی اون و محمد ہیں کہاں؟ اچانک پردہ ہلا اور ثانیہ زہرا کی نظر پڑی کہ اون و محمد سامنے سے گزر گئے۔ فضہ سے کہا فضہ ذرا ان دونوں کو تو بلا کر لا۔ دونوں شہزادے آئے، ماں کے چہرے پہ غصے کے آثار، غیظ کے آثار، سر جھکائے کھڑے ہیں، نظریں جھکائے کھڑے ہیں۔ اسی غیظ کے عالم میں ثانیہ زہرا فرماتی ہیں اب تک زندہ ہو؟ کب جاؤ گے میدان میں؟ جب میرا بھائی قتل کر دیا جائے گا، جب جاؤ گے میدان میں۔ بچوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دونوں بچوں نے ہاتھ جوڑ لیے۔ مادر گرامی، ہم پہ ناراض نہ ہوں، ہماری بات تو سنیے، صبح سے کتنی بار ہم جا چکے ہیں، مامو جان ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ غصہ ختم ہو گیا ثانیہ زہرا کا، غیظ ختم۔ اچھا میرے بچوں یہ بات ہے، اطمینان رکھو، تمہیں اجازت ضرور ملے گی۔ فضہ ماں جائے کو میرا سلام تو کہہ دے۔ حسین خیمے میں داخل ہوئے، پوچھنے کی ضرورت نہیں، منظر سامنے ہے نا، سمجھ گئے کہ بہن کو اپنے بچوں کے لیے اجازت چاہیے، اجازت درکار۔ پہلے ہی کہتے ہیں کہ زینب اگر اون و محمد کو اجازت دینے کے لیے، اجازت لینے کے لیے بلایا ہے تو پھر نہ سمجھنا کہ میں اون و محمد کو اجازت دوں گا میدان میں جانے کی۔ بھلا ایسا کبھی ہوا کہ کوئی بھائی اپنی ہی بہن کا گھر اجاڑ دے، اس کی گود اجاڑ دے؟ ثانیہ زہرا کی آنکھوں میں اشک آ گیا، بھیا ایسے نہ کہو، ایسے نہ کہو، بھیا میری مجبوری بھی تو دیکھیے نا۔ بتائیے قیامت کے دن اگر میری ماں زہرا نے مجھ سے سوال کر لیا، زینب اپنے بچوں کو بچا لیا، میرا بچہ قتل ہو گیا، میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں گی؟ اس طرح زینب نے اجازت لی، اور حسین نے روتے روتے دونوں شہزادوں کو تیار کیا، ہتھیار بند کیا، خیمے سے باہر نکلے۔ ایک کو حسین نے سوار کرایا، ایک کو عباس نے سوار کرایا۔ دونوں گھوڑوں کے درمیان علی اکبر بھی کھڑے ہیں، حوصلہ بھی دے رہے ہیں۔ عباس فرماتے بچوں ذرا دھیان سے جنگ کرنا، اور بچے فخر سے کہتے مامو جانا آپ ہی کے تو شاگرد ہیں۔ روانہ ہوئے، رن کی طرف روانہ ہوئے دونوں بچے، مبارز طلب کیا، رجس پڑی، جو نہیں جانتا جان لو ہم حیدر کرار کے نواسے اور جعفر طیار کے پوتے ہیں، جس نے انہیں جنگ کرتے نہیں دیکھا آؤ میدان میں ہمارے مقابلے پر۔ جو آتا تھا کسی کو اون، کسی کو محمد جہنم کی طرف روانہ کر دیتا تھا۔ پسر سعد نے حکم دیا حملہ عام کا، حملہ کرو۔ چاروں طرف سے دونوں شہزادوں پر حملہ ہوا۔ زینب کے شیر چڑھ دوڑے لشکر پہ، اور لشکر آگے آگے بھاگنے لگا۔ پہنچ گئے، ماں کی نصیحت یاد ہے، پہنچ گئے پسر سعد کے خیمے تک، مگر وہ ملعون پشت خیمہ سے نکل کے بھاگ گیا۔ بھاگتے بھاگتے چلا کر کہتا ہے اگر سامنے سے نہیں لڑ سکتے، چاروں طرف سے گھیر کر تیروں کا میں تو برسا سکتے ہو، دور سے تیروں پر رکھ لو ان کو۔ اب یہ بچے جو بہت آگے نکل چکے تھے، پیچھے سے لشکر آیا، اس نے گھیر لیا۔ اب یہ دائرے کی شکل میں ہے، بیچ میں دونوں بچے اور کوئی سامنے لڑنے والا نہیں، تیروں کا میں برس رہا۔ جب دونوں شہزادے تیروں سے چھلنی ہوئے تو اب حکم آیا کہ درمیان میں لشکر داخل ہو جاؤ، ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دو۔ دستے پر دستے حملہ آور ہوتے تھے، نہ چاہنے کے باوجود یہ زینب کے زخمی شیر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، زخموں سے چور۔ چھوٹا بھائی جب گھوڑے سے گرنے لگا، آواز دی بھائی میری خبر لے، میں چلا۔ بھائی کیسے جواب دے، وہ تو خود زخموں سے چور ہے۔ جب بڑا بھائی بھی زخموں سے چور ہو کر گرنے لگا، اب اس نے آواز دی یا خالہ ہو ادرکنی، اے ماموں حسین ہماری خبر لیجئے، ہم نے اپنی جان قربان کر دی۔
حسین، عباس، علی اکبر سب دوڑے قتل گاہ کی طرف۔ فضہ نے خیموں میں خبر دے دی، بیویوں ثانیہ زہرا کے خیمے میں جمع ہو جاؤ، زینب کے شہزادے آ رہے ہیں۔ عزاداران حسین ایک کو عباس لیے ہوئے آغوش میں، ایک کو حسین، خیمے میں داخل ہوئے۔ انتظام کیا گیا، دونوں شہزادوں کو فرش پہ لٹا دیا۔ ثانیہ زہرا مطمئن ہے، پرسکون ہے، سجدہ شکر کر چکی ہے۔ بچوں کو دیکھا، کچھ جان باقی تھی، کچھ جان باقی۔ فضہ سے فرماتی ہیں، فضہ ایسا انتظام کر دے کہ میں اپنے بچوں سے کچھ بات کر لوں۔ انتظام ہوا، اب خیمے میں یا زینب ہے یا اس کے دونوں شہزادے یا فضہ، یہ نقل کرنے والی فضہ ہے اس بات کو۔ بس درمیان میں بیٹھ گئی ثانیہ زہرا، ایک طرف زخمی حالت میں محمد، ایک طرف زخمی حالت میں اون۔ رات کو یہی صورتحال تھی، مگر بچوں میں طاقت تھی۔ ہر بچے نے اپنی ماں کا ایک ایک ہاتھ تھاما ہوا تھا، مگر اس وقت بدن سے اتنا خون نکل چکا کہ بچے اپنا ہاتھ اوپر نہیں اٹھا پاتے۔ ہاں، زینب نے جب اپنے ہاتھ سینوں پہ رکھے، بچوں نے آنکھیں کھولی، پوچھا زینب نے، میرے شہزادو کس حال میں ہو؟ ایک شہزادہ کہتا ہے کہ اماں ہم پہنچ گئے تھے پسر سعد کے خیمے تک، مگر وہ ملعون نکل کے بھاگ گیا۔ اماں آپ راضی تو ہو گئی نا؟ آپ راضی تو ہو گئی؟ چھوٹا شہزادہ کہتا ہے، اماں خدا گواہ ہے، ہم نے پانی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، آپ نے دودھ تو بخش دیا، آپ راضی تو ہو گئی۔ بس عزاداران حسین آخری جملہ ہے کہ ثانیہ زہرا کربلا میں کبھی عباس بن کے پہرا دیتی رہی، کبھی حسین بنی اور کبھی حیدر بن کر سامنے آئی۔ سب کچھ ہے ثانیہ زہرا، مگر اون و محمد کی ماں بھی تو ہے۔ اپنے بچوں کی جو یہ گفتگو سنی، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ زینب کبھی محمد کے سینے پہ سر پٹکتی تھی، کبھی اون کے سینے پہ سر پٹکتی تھی، رو رو کر کہتی تھی، میرے شیروں، میرے بچوں، تم نے مجھے سرخرو کر دیا میری ماں زہرا کے سامنے۔ اے میرے اون محمد، تمہاری ماں زینب تم سے راضی ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔